حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ میں نے زنا کیے ہیں۔ حضور نے منہ پھیر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ اس نے 3 مرتبہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اگنور کیا اور تیسری مرتبہ اس کو سزا دی گئی۔ سوال اس کا یہ ہے کہ 2 مرتبہ منہ پھیرنے کی کیا لاجک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بیان ہی غلط ہے۔ 3 دفعہ منہ پھیرا تھا اور چوتھی دفعہ اس کی توجہ فرما کر اس کو سزا کا اعلان کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی اپنے گناہ اچھالے، اور اس کو خود گناہ قرار دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پردہ ڈالا ہو اور کوئی شخص اس گناہ کو خود اچھال کر خدا تعالیٰ کی ستاری کی چادر پھاڑ دے اور اس کی پرواہ نہ کرے، اس لیے اس کو ایک بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ مگر یہاں تو غیر معمولی اس میں لاجک اور حکمت موجود ہے۔ زنا کی سزا کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چونکہ فطرتاً بہت ہی نرم تھا، اس لیے آپ نے اس 4 گواہی کا عذر ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔ آپ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شخص خود اپنے خلاف گواہی دے، تو جب 1 دفعہ گواہی کی تو آپ نے منہ پھیر لیا اور اس کو عقل دینے کی کوشش کی کہ دیکھو اس طرح نہ کرو۔ وہ پھر باز نہیں آیا، پھر دوسری دفعہ پھر آپ نے اجتناب فرمایا، پھر تیسری دفعہ اعراض کیا، اور چوتھی دفعہ جب 4 گواہ مکمل ہو گئے تو پھر کوئی عذر نہ رہا، اور پھر آپ نے سزا جاری فرما دی۔ یہ اگلا سوال جو ہے اس میں وضاحت نہیں کی انہوں نے کہ یہ ان کا اپنا ہے یا غیر احمدی کا، لیکن سوال یہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجلس سوال و جواب میں کسی کے پامسٹری سے متعلق سوال پر وضاحت فرمائی تھی اور اسے رد کیا تھا، اور فرمایا کہ جی وہ پھر آگے اور فرمایا کچھ سائنٹیفک طریقے ہیں، ان سے پتہ چل سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ طریقے کون سے ہیں، اور کیا وہ ایسٹرالوجی جس میں ایسٹرالوجسٹ کسی شخص کی پیدائش اور بعد کی زندگی کو ستاروں کے اثرات کے تحت، میں خیر سنائی بات پہ بات لگتا ہے کہ وہ سوال بنایا ہے، اس میں تو میں نے خوب کھول دیا تھا، ساری باتیں وضاحت سے کھول چکا ہوں۔ سائنٹیفک طریقے کوئی بیرونی طریقوں کی بات میں نے نہیں کی تھی، میں نے یہ بتایا تھا کہ ہر انسان جو کام کرتا ہے اس کے چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس کی پیشانی پہ لکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور قیافہ شناس انسان بڑی آسانی سے کسی انسان کے ساتھ جھوٹ کو پہچان لیتے ہیں، اس کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی عادتوں کا اندازہ کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے اور پھر ہاتھوں سے بعض دفعہ پیشے کا پتہ چلتا ہے، اس کی روزمرہ کی زندگی کا۔ ایک آرٹسٹ جو ہے، یہ عجیب اتفاق ہے کہ آرٹسٹ کا اگر مزاج میں نفاست اور لطافت پائی جاتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں بھی مخروطی انگلیاں اور لمبی انگلیاں اور ان میں نزاکت دکھائی دے گی، الا ماشاء اللہ۔ عام طور پر آرٹسٹ کی انگلیاں نازک اور ہاتھ اس کے خصوصیت کے ساتھ ایک خاص ادا لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک ذہین آدمی پہچان لیتا ہے، اور وہ کہے گا میرے خیال میں تم آرٹسٹ ہو، تو کہے گا اوہ دیکھو یہ سچی بات نکلی، یہ عالم الغیب ہے نا، عالم الغیب۔ پھر کو کہہ دے کہ تمہارے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس مزاج کے ہو، تو تم کہہ دو عالم الغیب ہے۔ یہ باتیں عالم الغیب ہونے سے تعلق نہیں رکھتی، بعض آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح کا عالم الغیب بنتا ہے آدمی، جس طرح اس بلی والے کا حال تھا۔ سخت سردی میں ایک شخص ٹھنڈے پانی کے تالاب میں بلی نہلا رہا تھا، ایک مسافر پاس سے گزرا، اس نے کہا بابا تم کیا کر رہے ہو، اس غریب کو مار دو گے، کہ جاؤ جاؤ تم بڑے ولی بنتے پھرتے ہو، ولی کو اولیاء کہتے ہیں، بڑا اولیاء آیا، جاؤ جاؤ بھاگو یہاں سے۔ تو چل پڑا بیچارہ، کچھ دیر کے بعد وہ آیا تو بلی مری پڑی سی ایک طرف، انہیں کیوں جی کہتا تھا نا کہ جاؤ جاؤ ولی بنتے پھرتے ہو، یہ نہلانے سے نہیں مری، نچوڑنے سے مری ہے، جب نہا چکی تھی خوش کر کے نچوڑا تھا، یہ نچوڑنے سے مری ہے۔ تو آپ اس کا نام نچوڑنا رکھ دیں یا نہلانا رکھ دیں، یہ ظاہری شہاباتیں ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں، ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے
یہ سوال بھی ان کی طرف سے ہے، کہتے ایسے مراقبے جس میں لوگ روشنیوں یا قرآنی آیات کا مراقبہ کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہیں یا ناجائز؟ قرآن آیت کا مراقبے سے کیا مراد ہے؟ کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ قرآن آیت پڑھ کے بغیر سوچے سمجھے اس کو رٹ لگائے رکھو اور یہ مراقبہ میں چلے جاؤ، یہ محض ایک فرضی باتیں ہیں، اور نفسیاتی طور پر اپنے ضمیر، باشعور ضمیر سے ڈوب کر غیر شعوری ضمیر کے حصے میں اترنے کی کوشش ہے۔ لیکن قرآن کریم کا حقیقت میں اگر مراقبہ کرنا ہے تو آیات پر غور کریں، ان کے مضامین کو سمجھیں، انہیں اپنی زندگی پر اطلاق کر کے دیکھیں، اس سے بہتر اور مراقبے کا کوئی طریق نہیں۔ اب کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔